محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرے لاہور سے جانے سے پہلے سوالات کا یہ سلسلہ تھا جو باقی رہ گیا تھا. ایک سوال ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ روحانیت کی راہ میں بطور کنسٹیبل بھرتی ہونے والے زیادہ سے زیادہ صوبیدار کے درجے تک ہی پہنچ پاتے ہیں، لیکن چند مرد کامل ایسے ہیں جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد روحانیت کے مدارج بہت تیزی سے طے ہونے لگتے ہیں. سالوں کا سفر ہفتوں اور بعض اوقات ایک پل میں طے ہو جاتا ہے. میرے خیال میں روحانیت میں ایسی کوئی چیز ہے نہیں کہ کوئی آدمی لوئسٹ درجے سے بھرتی ہوتا ہے اور کوئی درمیان کے لیول سے بھرتی ہو جائے، کوئی ٹاپ لیول پر ہی اسٹریٹ میں بھرتی ہو. روحانیت میں شارٹ کٹس نہیں ہیں بالکل. ہم پاکستانی چونکہ اپنی جینز میں پڑی ہوئی چیزوں سے مجبور ہیں، ہمارا ذہن فوری طور پر جاتا ہی شارٹ کٹس کی طرف ہے، اور جس آدمی کو ہم بلندی پر گیا ہوا پاتے ہیں، ہم اس کے ماضی کے سفر پر نظر نہیں رکھتے، ہم اس کے حال پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے بیٹھا ہے، اس مقام پر فائز ہے. اگر ہم ایسی کسی بھی انسان کی ماضی پر نظر رکھیں کہ یہ اس مقام تک آیا تو کس طرح پہنچا، تو پتہ ہی چلے گا کہ ہر وہ آدمی جو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوا ہے، اس نے ایک بڑا لمبا سفر کاٹا ہے، طے کیا ہے، اس میں مشقتیں اٹھائی ہیں، اس نے صعوبتیں تمام طرح کی برداشت کی ہیں، پھر کہیں جا کے وہ یہاں پہنچا ہے. جو لوگ ہمیں ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ مرشد کے پاس آئے اور مرشد صاحب نے انہیں جو ہی ان کی تربیت شروع کی 2-4 سال میں وہ ایک اعلیٰ مقام پر بٹھا دیے گئے، وہ بھی در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ان کا سفر بچپن سے جاری ہوا ہوتا ہے، ان کا سفر اور زیادہ لمبا ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اگر ہم ان کی عادات دیکھیں بچپن سے اور ان عادات کو اگر ہم پرکھ لیں سنت پر، تو پتہ ہی چلے گا کہ اننوئنگلی، ان انٹینشنلی وہ سنت پر بچپن ہی سے عمل کرتا چلا آ رہا ہے بندہ. آپ ایسی کسی انسان کے بچپن کو کھنگالیے تو آپ کو کچھ چیزیں بڑی کامن ملیں گی. مثلا وہ بندہ کسی شخص کو سخت باتوں کا جواب نہیں دے گا، کبھی اپنے اوپر لگنے والے الزامات کی صفائی پیش نہیں کرے گا، بس خاموش ہو جائے گا. دوسروں کے لیے قربانی کرتا وہ دکھائی دیتا بچپن ہی سے. اپنی ذات کی نفی کرتا دکھائی دے گا کہ اپنی خواہش کی کوئی چیز ہے، اسے اندازہ ہوا دوسرے کو پسند ہے، بچپن ہی میں چپ چاپ وہ دوسرے کے حوالے کر دے گا کہ یہ لے لیجئے، ہر ایک کا کام کر دے گا. تو یہ سنت کی ایسی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو بچپن سے دکھائی دیں گی. آپ اس کے والدین سے بات کریں، پتہ کریں، تو یہ تمام چیزیں وہ. تو میں ہمیشہ یہاں ایک عرض کرتا ہوں کہ روحانیت کا سفر شروع ہو ہی نہیں سکتا کسی طرح تب وقت کہ انسان عبادات کے ساتھ ساتھ نیکی کی راہ نہ اپنا لے. ایسا شخص بچپن میں بھی کبھی آپ کو انتقام لیتا نہیں دکھائی دے گا، دل میں بات نہیں رکھے گا کسی کے بارے میں،
تو یہ مجاہدے تو جو ہی ہوش سنبھالتا ہے وہ اس وقت سے کرتا چلا آیا ہے. اور مرشد صاحب کے پاس جب گیا ہے تو روح تو اس کی پالش ہوئی بھی ہے. مرشد صاحب نے اس کو صرف چینلائز کیا ہے اور کچھ نہیں کیا. تو یوں سفر لگتا یہ ہے کہ سالوں کا سفر وہ ہفتوں میں طے کر گیا. اس کا سفر زیادہ لمبا ہوتا ہے در حقیقت. تو ہمیں ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ روحانیت میں کہیں نہ فیورٹزم ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں عطا ضرور ہے لیکن وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. یہ بالکل اسی طرح کہ اگر میرے ماں باپ خوش ہو کہ مجھے 10-20 ہزار روپے انعام دے دیں تو 10-20 ہزار روپے کتنا عرصہ چل جائیں گے میرے پاس, پھر میں خالی کا خالی رہ جاؤں گا. البتہ اگر وہ مجھے بزنس کرا دیں اور میں بزنس میں محنت کروں, محنت پھر مجھے ہی کرنی پڑے گی, تو اس بزنس سے جو پروفٹ آئے گا وہ ساری عمر میرا چلتا رہے گا. تو عطا کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. عطا ٹیمپرری ہوتی ہے. مرشد کسی بات سے خوش ہو گئے, انہوں نے عطا کر دیا, اور پھر عطا جو مرشد کر پائے گا وہ تو بڑی لمیٹڈ ہے. کیونکہ روحانیت یہ تو نہیں ہے کہ کسی آدمی کی ہوئی دعا کتنی پوری ہوتی ہے. یہ تو کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے روحانیت کی. کرامات کیا سرزد ہوتی ہیں یہ بھی کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. یہ تو عطا ہو جائے گی, مرشد عطا کر دیں گے, لیکن وہاں کیا ہوگا جب علم کی کوئی بات پوچھ لے گا مجھ سے آ کے, علم کی بات کوئی کرے گا میرے ساتھ. ایک صاحب ہیں, ان کو علم کا شوق ہے الحمدللہ, اس لحاظ سے وہ مجھے اچھے لگتے ہیں کہ نہ انہیں کشف و کرامات کی کوئی طمع ہے, نہ ان کو مستجاب الدعوات ہونے کی خواہش ہے, نہ ان کو یہ خواہش ہے کہ لوگ میرے پاس دعا کرانے کے لیے آئیں, مجھے سلام کریں. وہ علم کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ اچھے لگتے ہیں مجھے کہ ان کو علم کی طلب ہے. تو ابھی ہفتہ پہلے, ہفتے 10 دن ہو گئے ہوں گے, تو ان سے ملاقات ہوئی. تو میں لائٹ موڈ میں ان کی ٹانگ گھسیٹ رہا تھا. تو ان سے مجھے معلوم ہے کتابوں کے شوقین ہیں, بہت پڑھتے ہیں کتابیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کشف المحجوب پڑھی ہوگی, ایک بار پھر جا کے پڑھیے اور پھر میں آپ سے بات کروں گا اس موضوع پر. تو میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کشف المحجوب جو آپ نے اس طرح سے پڑھی ہے, اس کے آخری چیپٹرز پہ چلے جائیے. تو ایک جگہ داتا صاحب نے تھیوری آف سائلنس اس کی وضاحت کی ہے. مجھے معلوم تھا کہ وہ ابھی علم کے اس مقام پر نہیں ہے جہاں کشف المحجوب کو پڑھتے ہوئے ان کا ذہن تھیوری آف سائلنس کی طرف چلا جائے. تو میں نے کہا آپ جا کے دوبارہ پڑھ کے آئیے میرے پاس, پھر ڈسکس کریں گے اسے. اسی طرح تھیوری آف وننس کشف المحجوب میں آپ سب نے پڑھی ہوگی, لیکن آپ کا ذہن ادھر نہیں جائے گا کہ داتا صاحب بیان کیا کر رہے ہیں. تو تھیوری آف وننس بیان کی, اس میں غالباً 35 تھیوریز ٹیک اپ کی ہے داتا صاحب نے. ایک تھیوری آف وننس کو پکڑا ہے, اس کو ڈیولپ کیا, آخر تک لے گئے اور وہاں جا کے اس کی خود ہی نیگیشن کر دی کہ نہیں یہ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. پھر دوسری تھیوری پکڑی, اس کو ڈیولپ کیا, اوپر تک لے گئے اور کمال تک پہنچانے کے بعد اسے خود نیگیٹ کر دیا کہ یہ غلط ہے. وہ غالباً 35 اگر مجھے صحیح فگر یاد ہے. تو میں نے ان کی, چونکہ میں لیگ پولنگ کر رہا تھا مذاق میں, تو میں نے کہا آپ ذرا پڑھ کے آئیے. تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تھیوری آف سائلنس یہ کیا ہے, اور تھیوری آف وننس یہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ مرشد کا تو آپ کو فائدہ ایک یہی ہے, اور مرشد جب آپ کو دیتا ہے علم تو وہ آپ کو یہ کشف و کرامات کی
طرف نہ صرف یہ کہ نہیں لے کے جاتا بلکہ اسے کنڈیم کرتا ہے. وہ آپ کو روکتا ہے کہ ادھر توجہ مت دیجیے، ادروائز آپ کی راہ کھوٹی ہو جائے گی کشف و کرامات کی طرف. وہ آپ کو منع کرتا ہے کہ جب تک میں اجازت نہ دے دوں کسی کے لیے دعا نہ کرنا. یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی آپ سے خوف ہے کہ آپ آگے نہ نکل جائیں، یا مرشد کو یہ خوف ہے کہ آپ بہت بڑے پیر ہو جائیں گے تو مجھے کوئی سلام نہیں کرے گا، نہ اس کے مرشد کے پیٹ میں کوئی درد اٹھتا ہے آپ کی دعا کر دینے سے. وہ آپ کو بچا رہا ہے اصل میں، کیونکہ ڈر یہ ہے کہ دعا تو آپ کر لیں گے، قبول بھی ہو گئی ہے. جب آپ کی ہوئی دعا قبول ہوئی تو لوگوں نے آپ کو ماننا شروع کر دیا کہ آپ ولی اللہ ہیں، اور وہ آ گیا آپ کے پاس اور آ کے اس نے کوئی آپ سے بات پوچھ لی کہ یہ مقام لاہوت کیا ہے، مقام ہاہوت کیا ہے، مقام حیرت کیا ہے. کوئی ایک سوال پوچھ لیا، کوئی یہی سوال پوچھ لے کہ صاحب جو میرے پاس کیش پڑا اس پر تو 2.5% زکوٰۃ ہو گئی، جو مکان میرے استعمال میں ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 2 اور میرے مکان ہیں ان پہ زکوٰۃ کتنے % دوں گا میں. آدمی اب اس کا منہ دیکھ رہا ہے ٹکٹر بیٹھا ہوا. تو اس کا نتیجہ تو دیکھیے ہوگا کیا کہ پوچھنے والے کا اعتماد ختم ہو گیا دعا کرنے والوں پر، کہ جس کو اتنا نہیں پتا اس نے مجھے گائیڈ کیا کرنا ہے. تو مرشد جو ہے آپ کو علم دیتا ہے، اور علم کے نتیجے میں ایز اے بائی پروڈکٹ یہ چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں جن کے پیچھے ہم دوڑتے دوڑتے پاگل ہو جاتے ہیں. وہ کشف و کرامات اور مستجاب الدعوات ہونا ہے. تو مرشد کا استعمال اعلیٰ ترین یہ ہے کہ اس سے علم لے لیجئے تاکہ ہم کسی مقام پر پہنچیں. اب جیسے میں نے کشف المحجوب کی مثال دی، آپ سب نے پڑھی ہے، ہم سبھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کتنے لوگوں نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ تھیوری آف سائلنس انہوں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے پوری. وہ تھیوری آف سائلنس کیا ہے کہ جہاں جس مقام پر عقل ہماری دنگ رہ جائے، قدرت الہی، کارخانہ الہی، کارخانہ قدرت، اس کو جب ہم دیکھیں اس مقام پر، جس مقام پر جا کے ہماری عقل جواب دے جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حیرت ہماری اتنی بڑھ جائے گی کہ ہماری زبان گنگ ہو جائے گی، زبان چل نہیں پائے گی، ہم خاموشی میں چلے جائیں گے. تو فقیر جب اس مقام پر چلا جاتا ہے جہاں وہ مشاہدہ کرتا ہے کارخانہ قدرت کا، اور وہاں ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، عقل ساتھ نہیں دیتی، اس مقام پر جا کر وہ خاموش ہو جاتا ہے. جو خاموش نہیں ہوتا اس مقام پر بولتا ہے وہ فقیر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مشاہدہ کر ہی نہیں پایا، ادروائز اس کی عقل جواب دے جاتی بالکل، اور وہ خاموشی میں چلا جاتا ہے. یہ تھیوری آف سائلنس میں نے 2 لفظوں میں بیان کر دی، اس کو بہت لمبا کر کے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، لیکن داتا صاحب نے اس کو اب وہ اس طرح سے بیان ہوئی بھی ہے. اب اگر مرشد آپ کو پڑھائے گا کشف المحجوب تو وہ اس کی ان پہلوؤں کو عیاں کرے گا آپ پر جو پہلو چھپے ہوئے ہیں. مجھ جیسے سے پڑھیں گے تو جو عبارت لکھی ہے میں اس کو ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا. بس اتنا ہی فرق ہے ایک مرشد میں اور ایک مجھ جیسے ان پڑھ آدمی میں، کہ میں اس کو عبارت کو، الفاظ کو ایکسپلین کر رہا ہوں گا، مرشد آپ کا اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو اسرار ہیں ان کو ایکسپلین کرے گا. تو مرشد کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جس میں سے شاگرد گزر رہا ہوتا ہے کہ مرشد صاحب کے پاس بیٹھا، مرشد خاموش ہیں، بول نہیں رہے، آپ گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے، اٹھ کر چلے آئے. یہ مت سمجھیے کہ سیکھا نہیں آپ نے، اس لیے کہ مرشد کے
حرکات و سکنات وہ بھی علم ہے. مرشد نے کسی کو کس انداز میں دیکھا یہ بھی علم ہے. تو وہ جو خاموشی میں اس کے پاس آپ بیٹھے تو بھی سیکھا آپ نے. اور اگر کسی دن مرشد ایسی کیفیت میں آ گئے کہ وہ ابلنا شروع ہو گئے اور چیزیں چھلکنی شروع ہو گئیں، باہر آنی شروع ہو گئیں ان سے، تو پھر تو بہت ہی مزہ آ گیا کہ ایسی ایسی بات بیان کر دیں گے وہ کہ سن کے ہی آدمی حیرت کے مارے چپ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. تو شارٹ کٹ نہیں ہے، ایک لمبا سفر ہے جو مرشد کی معیت میں کٹتا ہے، ہر لمحے سیکھتا ہے. مرشد پردہ فرما گئے تو بھی ایک کنیکشن قائم رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کے مرشد، جن کو آپ نے مرشد سمجھا مانا، وہ مرد کامل ہوں گے، ولی کامل ہوں گے. ان کے تصرفات ان کے پردہ کر جانے کے بعد ختم نہیں ہوتے بلکہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، تیزی کئی گنا بڑھ جائے گی. تو جب بھی آپ اپنے مرشد صاحب کا تصور باندھیں گے آپ کا رابطہ قائم ہوگا. آپ کبھی آزما کے دیکھ لیجئے کہ کوئی ایک نقطہ ذہن میں علم کا پھنس گیا، حل نہیں ہو رہا، آپ تصور باندھیے مرشد کا اور وہاں کمیونیکیٹ کیجئے. 2-3 منٹ کے اندر اندر ذہن میں ایک خیال آئے گا اور وہ نقطہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کے مرشد کے تصرفات ہیں. اب یہاں پہ ایک چیز کی احتیاط کر لینی پڑے گی آپ کو. یہ بہت اہم بات ہے، اگرچہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. جب ہم بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھ رہے تھے تو گورا ہمیں پڑھاتا کیا تھا، حالانکہ اس لیول پر، ماسٹرز کے لیول پر ان چیزوں کو پڑھانا بے معنی تھا ہمارے سوچ کے مطابق. آج تو نہیں میں کہہ سکتا بے معنی تھا، اس وقت ضرور کہتا تھا کہ اس میں کیا ہے. وہ یہاں تک سکھاتا تھا کہ جب آپ کسی سے ملنے گئے ہیں تو آپ نے اپنا وزٹنگ کارڈ، بزنس کارڈ کس کونے سے پکڑنا ہے اور کس طرح اس کے آگے پیش کرنا ہے. وہ یہ سکھاتا تھا کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے تو ایکسچینج آف بزنس کارڈ جب ہوگا تو آپ نے کس طرح سے اس کا بزنس کارڈ ریسیو کرنا ہے اور اپنا بزنس کارڈ اس کو کس انداز میں پکڑ کے اس کو دینا ہے. اس بات پہ بہت زور دیتا تھا کہ آپ جب کسی کے پاس وزٹ کرنے جائیں گے تو ان دنوں یورپ میں ایک ہی چھٹی ہوا کرتی تھی، سنڈے کی. تو وہ ایک بات پہ زور دیتا تھا کہ سیٹرڈے کو 12 بجے کے بعد کبھی ملنے نہ جائیے کسی کے پاس، اس لیے کہ جو ہی 12 بجے ہیں اب 2 بجے اس کا آف ہو جانا ہے کیونکہ سیٹرڈے ہاف ڈے ہے. تو 12 بجے کے بعد وہ مینٹلی چھٹی کے موڈ میں آ گیا ہے. He is not in a mood to receive anyone anymore. تو آپ اس کے لیے ان ویلکم وزٹر ہوگے اور اس کے اندر جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی تو آپ کا کام جو ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو اوائڈ کیجئے سیٹرڈے 12 بجے کے بعد کسی کے پاس جانا. اسی طرح منڈے مارننگ کسی کے پاس 10 بجے سے پہلے مت جائیے کہ وہ ویکینڈ سے واپس آیا ہے، دفتر میں آ کے 8 بجے صبح وہ بیٹھا ہے، اب وہ اپنے پورے ویک کو پلان کر رہا ہے کہ میں نے اس پورے ویک میں کیا کیا کرنا ہے، کب کب کرنا ہے. آپ جا دھمکیں گے، وہ شو تو نہیں کرے گا لیکن اندر سے انوائے ہوگا. تو آپ ایسے وزٹر بنیے جو ویلکم وزٹر ہے. اپنے آپ کو امپوز مت کیجئے کبھی کسی پہ. یہ دنیاوی تعلیم کا حصہ تھا ہمارے. مرشد کے ساتھ ابھی بہت سے لوگوں نے ایک سوال پوچھا کہ میں ترکی جاتا ہوں، ایران، عراق، مدینہ منورہ. تو جو لوگ میرے ساتھ اگر کبھی مجھے مل جائیں، میری ایفرٹ تو یہ ہوتی میں اکیلا جاؤں، لیکن اگر میں پھنس گیا تو جو ساتھ ہیں وہ پریشان یہ ہو جاتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر کر کے میں آیا اور میں نے حاضری دی ہے منٹ، 1.5 منٹ، 2 منٹ میکسیمم.
اس کے بعد چلا گیا. اس کے پیچھے ایک بڑی بات ہے. یہ لوگ ان میں سے کچھ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں, ان کی مصروفیات ہوتی ہیں. دوسری طرف ان کی تربیت اور ان کے اخلاق کی تربیت ہوئی بھی ہے. ان کے لیے مہمان امپورٹنٹ آدمی ہیں, تو وہ اپنا کام کاج چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہیں پوری طرح. تو اگر میں کسی کی توجہ زیادہ دیر حاصل کرتا ہوں, اس کے کام میں حرج ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک دو بار تو میں ویلکم کر لیا جاؤں گا, اس کے بعد میں ایک انٹروڈر کی حیثیت اختیار کر جاؤں گا. تو سب میں بہتر یہ ہے کہ گیا, سلام کیا, فاتحہ پڑھی اور اجازت کی ریکویسٹ کی کہ حضور مجھے اجازت ہے رخصت ہونے کی, اور چلے آئے. خود آپ لوگ اپنے دل میں ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کا ایک وہ وزٹر ہے جو آتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے, جانے کا نام نہیں لے رہا. اب ازراہ اخلاق آپ بیٹھے ہیں, اس سے بات چیت کر رہے ہیں, لیکن آپ کے کام کا حرج ہو رہا ہے. تو دو چار مرتبہ تو برداشت کر گئے ازراہ اخلاق, اس کے بعد آپ کے دل میں اس کے لیے وہ گرم جوشی نہیں رہے گی. لیکن اس کے برعکس ایک آدمی ہے, آپ کے پاس آتا ہے, سلام کرتا ہے, اس کے بس اب مجھے اجازت دیں گے آپ, السلام علیکم, اور چلا گیا. یہ ایسا وزٹر آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اس نے اپنا کام کیا اور بھاگ گیا. میں نے یہاں ایک بار ذکر کیا تھا کہ کسی وجہ سے مرشد صاحب بہت, جن دنوں نیا نیا میں ملا تھا مرشد صاحب سے, ان دنوں کی بات ہے, میں مرشد صاحب کو پہچان بھی نہیں پایا تھا. تو کسی بات پر میں نے جانا بند کر دیا مرشد صاحب کے پاس. ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بلند پایا, بابا سید تاج الدین اولیاء, ناگپور میں آرام فرما رہے ہیں. ان سے ملاقات ہو گئی عشاء کی نماز کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ وہاں چلے جاؤ, ان سے دعا کے لیے کہہ دو, یہ کام ہو جائے گا تمہارا. تو میں دل میں کہا اللہ مجھے معاف فرمائے, یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے پہچان نہیں پایا تھا کہ وہ پاگل آدمی ہے, ان کے پاس جا کے کیا کروں گا میں. نیکسٹ ڈے پھر بابا سید تاج الدین اولیاء صاحب سے عشاء کی نماز کے بعد ملاقات ہو گئی. انہوں نے پھر مجھے سمجھایا کہ وہاں چلے جاؤ, ان سے دعا کا کہو, وہ کر دیں گے اور کام ہو جائے گا تمہارا. نہیں گیا. تیسرے دن بڑی لمبی بات کی بابا سید تاج الدین اولیاء نے. تو میں نے ایک اور صاحب تھے جو بابا سید تاج الدین اولیاء ہی کے سلسلے میں بیعت تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے اچھی اور کیا بات ہے, آپ کا تو حج ہو گیا کہ بابا صاحب آپ کے پاس تشریف لے آتے ہیں, تو جو فرما رہے ہیں اس پہ عمل کر لیں. تو میں دوسرے تیسرے دن اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا. تو انہوں نے مجھے دیکھا, کہنے لگے کیسے آئے. تو میں نے کہا حضور سلام عرض کرنا تھا. کر لیا سلام. میں نے کہا جی, کہ جاؤ. اب اس وقت تو میرے دل میں نہیں آئی یہ بات کہ یہ کیوں کہا گیا مجھے. تو میں نے کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ بندہ پاگل ہے, لیکن وہ کام ضروری تھا. پھر دو چار دن کے وقفے کے بعد پھر گیا, تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے پوچھا کیسے آئے. تو میں نے کہا حضور گزر رہا تھا ادھر سے, سوچا آپ سے ایک کپ چائے پیتا جاؤں. کہ ہاں بیٹھو, میں ابھی پلاتا ہوں. تو چائے بنا کے انہوں نے مجھے پلائی. جب میں نے چائے پی لی تو کہنے کہ چائے پی لی تم نے. میں نے کہا جی, کہ جاؤ. تیسری بار خیر مجھ پہ ترس کھا لیا انہوں نے, از خود پوچھا کہ کوئی تمہیں کام ہے کیا مجھ سے. تو میں نے کہا جی ہاں, کیا کام ہے. تو میں نے بتا دیا. باقی قصہ تو چونکہ آپ کے مطلب کا نہیں, اس لیے میں بیان نہیں کر رہا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بہت عرصے کے بعد یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ میں نے سلام کیا, پوچھا کہ کیسے آئے, کہ جی سلام کرنا تھا. سلام کر لیا کہ جی ہاں, کہ جاؤ. یہ اصل میں تربیت ہو رہی تھی میری کہ منافقت مت کرو, جس کام سے آئے ہو سیدھا بولو. کام تمہارا کوئی ہے, مجھے چکر دے رہے ہو کہ میں سلام کرنے آیا ہوں, تو تربیت کا یہ طریقہ ہے کہ تمہیں سلام کرنے کے بعد جاؤ. اب دوسری بار میں نے بہانہ بنایا
کہ چائے پینے آیا ہوں، کہاں بیٹھو، چائے پی لی جاؤ. یہ تربیت تھی کہ جس کام سے آئے ہو اسٹریٹ اوے وہ بولو، غلط بیانی مت کرو تم. الحمدللہ وہ سبق مل گیا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ سبق حاصل ہو گیا، اس لیے کہ وہ صلاحیت ہی نہیں کہ میں کچھ سیکھ سکوں کسی سے، لیکن وہ اتنی بڑی تربیت تھی. ابھی اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے تماشا. ایک تو کسی کو میں بلا وجہ ٹیلی فون نہیں کرتا، بعض کا 2-3 سال بیت جاتے ہیں ٹیلی فون ہی نہیں کرتا. جب کروں گا تو اگلا پوچھتا ہے کہ یہ خیریت آپ نے کیسے تکلیف کی، تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آج کے دور میں بغیر غرض کے کون کسے ٹیلی فون کرتا ہے. تو اگلا ہنس کے پوچھے گا جی کیا، کہ یہ کام ہے کر دو. اچھا ہو جائے گا، اوکے تھینک یو ویری مچ، ٹیلی فون بند. یہ اس تربیت کا مرشد کی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی سٹیٹس کا آدمی ہو، اس کا سیدھی بات ہے کہ جناب بغیر غرض کے کون کسی کو ملتا ہے آج کے زمانے میں. تو میں نے اگر کال کیا تو کسی غرض سے کیا ہوگا. اگلا بھی کہہ کے لگاتا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ برا منا جائے وہ اپریشیٹ کرتا ہے. تو یہ مرشد کی تربیت تھی. بات یہ ہو رہی تھی کہ مرشد کو پہچان لیجئے پہلے. اگر مرشد ہیں جناب سرکار سید علاؤالدین علی احمد صابر صاحب کلیئر شریف والے، ان جیسے، تو جہاں آپ گئے انہوں نے آپ کو اڑا کے رکھ دیا. تو پہچان جائیے کہ میں مرشد کے پاس نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ انہیں پسند نہیں کہ ان کے پاس کوئی آئے. وہ دور سے ہی کمیونیکیٹ کر لیجئے گھر بیٹھے ہوئے، جواب آ جائے گا. حضرت میاں میر صاحب جیسے آدمی ہیں تو پہچان جائیے کہ یہ صرف سلیکٹو لوگوں سے ملیں گے جن کے ساتھ ان کا دل ملتا ہے، صرف ان سے ملیں گے، باقی نہیں ملیں گے. یہ تو باقی جو بھی جائے گا وہ اپنے آپ کو امپوز کرے گا. نتیجہ یہ ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان اٹھاتا چلا جائے گا. جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب جیسے ہیں مرشد آپ کے، وہ مجلسی ہیں، وہ ہزارہ لوگوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے بھی تنہا ہیں. جب دل چاہے گا وہ تنہا ہو جائیں گے مجمع میں بیٹھے بیٹھے، جب دل چاہے گا مجمع کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. تو وہاں فرق نہیں پڑتا، جائیے بیٹھیے، جب دل چاہے اٹھ کے چلے آئیے، وہ فرق نہیں پڑتا. مرشد کی نیچر اس میں بہت کاؤنٹ کرے گی. بابا صاحب جیسے مرشد ہیں اگر آپ کے، بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ صاحب، تو وہاں دو معیار بیک وقت اختیار کیے ہوئے ہیں. عام آدمی کو معافی ہے، جیسے جی چاہے بات کر لے، جو جی چاہے کر لے، جو جائے گا کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیں گے. لیکن جن کی تربیت کر رہے ہیں، وہ جن کو علم دے رہے ہیں، وہاں وہ بالکل نو نان سینس ٹائپ آدمی ہے. مجال نہیں آپ کھانس بھی جائیں وہاں معاف نہیں کریں گے، ادھڑ کے رکھ دیتے ہیں 2 منٹ میں. لیکن ان کی جن کو انہوں نے بطور شاگرد کے قبول کیا ہوا ہے اور جن کی وہ تربیت فرما رہے ہیں، تو مرشد کی نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ہم جاتے تھے اپنے مرشد صاحب کے پاس، مجھے معلوم تھا کہ دل میں بے پناہ پیار ہے، دنیا کو بھی پتا تھا، سبھی لوگ مجھے کہتے تھے کہ زبان سے سختی آپ کے ساتھ کرتے ہیں لیکن دل میں بہت پیار ہے ان کے آپ کے لیے. تو ان کے وہ مکان کی پرانے زمانے والا سٹائل تھا، تو ڈیوڑی تھی، اس کے بعد وہ سین میں کھلتی تھی ڈیوڑی، اور اس کی ایک سائڈ پر آپ کا حجرہ تھا. تو بڑے دبے پاؤں گئے ڈیوڑی تک، دیکھا وہاں کوئی بیٹھا ہے، وہیں سے واپس آ کے گاڑی میں بیٹھ گئے گلی میں.
انتظار کرتے رہے، وہ آدمی نکلا تو پھر چلے گئے، اور وہ بھی جانے سے پہلے چہرے کو دیکھ لیا کہ موڈ کیا ہے، اور بعض کا دیکھا کہ بگڑے ہوئے ہیں، تو دور سے السلام علیکم سر، میں جلدی میں ہوں، اجازت مجھے، واپس۔ پہچان جائیے تاکہ آپ اپنے مرشد کے دل میں اتر جائیں۔ آپ مرشد کے مزاج کے مطابق چلیں گے، مرشد کے دل میں اتر جائیں گے۔ اور اگر مرشد جھنجھلانے لگا آپ پر دل میں، ظاہر تو نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو، اس نے تو اللہ کے ہر بندے کو خوش دلی سے ملنا ہے، حکم تو یہ ہے، سنت یہ ہے، ظاہر نہیں کر سکتا، لیکن جھنجھلایا تو سمجھیے کہ آپ گئے، پھر نہ کچھ حاصل ہوا آپ کو، پھر بھٹکتے رہیے۔ تو یہ راہیں لمبی ہیں، کہیں شارٹ کٹ نہیں ہے کہ میں جاؤں اور مرشد صاحب میری طرف ایک نظر ڈالیں اور میں ایک مقام پہ چلا جاؤں۔ ہاں یہ تو ہوگا کہ مرشد صاحب کو میں بڑا پسند آ گیا پہلی باری ملاقات میں، تو جو دینا ہے ایک بار دے دیا انہوں نے کہ یہ لو جاؤ، لیکن وہ اسی طرح ہے کہ آپ کے مرشد لاہور کی سڑکوں کی بھول بھلیوں میں سے ہاتھ پکڑ کے نکال کے موٹر وے کے سرے پر کھڑا کر دیں گے کہ یہ راستہ جاتا ہے اسلام آباد کو، چلے جاؤ۔ وہاں سے میری اپنی محنت اور میرا سفر شروع ہو گیا۔ اب میرا اپنا دل ہے کہ میں اس راستے پر سیدھے پر سفر کروں، محنت کروں، اور سروسز جو آئیں گے راستے میں میں اس سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں، تو میں اسلام آباد 4 گھنٹے میں آرام سے پہنچ جاؤں گا۔ ہمت ہے تو میں زیادہ سپیڈ پہ چلا جاؤں، 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ تو محنت وہاں میری ہے، سر مرشد صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ چھوٹتے ہی انہوں نے مجھے عطا کر دیا ہے، لیکن محنت پھر میری ہی رہ گئی۔ تو مرشد صاحب نے مجھے فارغ کر دیا کہ جاؤ میاں، تم تو پہلے سے ہی بڑے مقام پر پہنچے ہوئے ہو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کے لوگوں کو تعلیم دو۔ تو میں اس دھوکے میں نہ آ جاؤں کہیں، مرشد صاحب نے جو بات کی ہے سچ ہے، لیکن اگر میں اس دھوکے میں آ گیا اور میں نے اپنے سیکھنے کا عمل جاری نہ رکھا، غور و فکر جاری نہ رکھا، تو میں علم کے اسی مقام پر کھڑا رہوں گا جہاں مجھے مرشد صاحب نے کھڑا کیا تھا، آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ تو یہ تو قبر کی دیواروں تک آن گوئنگ پروسیس ہے، اس دھوکے میں مت آئیے کہ یہ لمحوں میں کٹے گا سفر، ایسا نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اس کا۔ یہ اگلا سوال ہے کہ سنا ہے کہ مردان کامل کو ایک خاص وقت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حاضری کی اجازت ہوتی ہے، لیکن چند ایک کوئی استثناء حاصل ہے کہ وہ جب چاہے حاضر ہو سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں ہے، دشمن کے لیے بھی مہربانی اور رحمت ہی ہے، لیکن وہ ایسا مقام ادب ہے کہ فرشتے بھی محتاط رہتے ہیں، فرشتہ بھی بغیر اجازت بغیر طلبی کے حاضر نہیں ہوتا۔ اگر مہربانی فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی وقت بھی ویلکم کر لیں، تو ابھی تو وہ بات میں نے کی، میں تو مرشد صاحب کی بات کر رہا تھا، یہ تو بارگاہ ہی رب کے بعد سب سے بڑی اور سب سے اونچی ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہر بار آپ کو ویلکم بھی کیا جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں حاضر اس وقت ہوں
جب مجھے طلب کر لیا جائے. تو انسان بچا رہتا ہے اور بہت کچھ پا کے آتا ہے. جب بھی طلب کیا جائے گا بہت کچھ، جس کو وہ محاورتاً کہتے ہیں کہ لاد لدا کے بھیجا جائے گا واپس، کیونکہ ہستی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہے. اگر اجازت مل بھی جائے تو انتظار کیجئے کہ جب طلب کیے جائیں تو پھر جائیں آپ. بہت فائدہ ہوگا اس ادب کا. یہ اگلا سوال ہے کہ جب کسی ولی اللہ کو اپنے گرد و پیش میں ہونے والے سانحے کا وقت سے پہلے پتہ چل جاتا ہے تو کیا خلق خدا کے لیے اس سانحے سے محفوظ رہنے کی دل ہی دل میں دعا کرتے ہیں، یا دعا کرنا چونکہ ان کے نزدیک مشیت ایزدی میں مخل ہونے کے مترادف ہوتا ہے اس لیے وہ خاموش رہتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. یہ تو ولی اللہ ہیں، میں پیغمبروں کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا طوفان کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، تو کیا وہ دعا کر کے اسے ٹال نہیں سکتے تھے؟ ان کا بیٹا کشتی میں سوار نہیں ہو پایا، یہ اس بات کو واضح کر دے گا. تو کیا ڈانٹ پڑی رب تعالیٰ سے جب دعا کی بیٹے کے لیے؟ قرآن پاک میں ہے، ڈانٹ کھا لی. اسی طرح اور لوگ اور پیغمبر. بات یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، کہ جو چیزیں رب تعالیٰ بھیجنا چاہتا ہے اس کو روکنے کی دعا کرنے کی سزا مل جاتی ہے، جن کا ہونا ضروری ہو گیا. جو چیزیں اوائڈ کی جا سکتی ہیں اس کے لیے اولیاء کرام دعا بھی کرتے ہیں اور دوا بھی کرتے ہیں، دونوں باتیں. تو یہ سچویشن کی بات ہے. اسی لیے فقیر لوگ ایسی چیزوں کے، ایسے سوالات کا جواب دینے سے اوائڈ کر جاتے ہیں کہ بہت مشکل ہے اس کو ایکسپلین کر دینا، اور بعض اوقات ایکسپلین کرتے کرتے بے خیالی میں وہ پیرامیٹرز واضح ہو جاتے ہیں جن کے اندر رہ کے اولیاء کرام ڈیوٹی کرتے ہیں، اور اس کی سزا بڑی کڑی ہے. اس لیے ان کو اوائڈ کرتے ہیں. جہاں تک میں کہہ سکتا تھا میں نے عرض کر دیا آپ کو، مثالیں دے کے. اپنے ذمے پھر بھی لینے سے اوائڈ کیا کہ ڈنڈے پڑ جائیں گے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.